میں سرگودا پنجاب پاکستان کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں۔ ہم عالمی نبی کے وارث ہیں اور پورے عالم میں ہم نے کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں کہ اب پورے عالم میں کام کرنا جتنا آسان ہے اس سے پہلے اتنا آسان نہیں تھا۔ میڈیا نے گلوبلائزیشن کے دور میں بہت دور والے لوگوں کو قریب کر دیا ہے۔ جہاں آدمی کئی مہینے سفر کر کے جاتا تھا، اب ایک سیکنڈ میں آدمی کی آواز وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے میڈیا کو بحمد اللہ تعالی استعمال کیا ہے اور بغیر کسی کی ملامت کے پرواہ کیے استعمال کیا ہے۔ میں نے اپنے مسلک کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اس وقت لایا ہوں جب ہمارے علماء حق کا ابھی اس پر فتویٰ نہیں آ رہا تھا، اور ہم نے بحمد اللہ تعالی جس کو حق سمجھا ہے اس کو بیان کیا ہے، میڈیا کی ضرورت کا ادراک کیا ہے تو میڈیا پر کام کیا ہے۔ میں چونکہ شہر میں نہیں، ایک چھوٹے سے دیہات میں رہتا ہوں، اس لیے بڑے شہر کے بعض علماء کو ہم پر خدشات تھے، یہ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا اتنی بڑی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا ہم اپنی بات نہیں کرتے، اپنے پیغمبر، اسلاف اور اپنے اکابر کی بات کرتے ہیں، اور اپنے اکابر کی بات کرنے والا شہر میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، دیہات میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے۔ جب ہم نے میڈیا کا استعمال کیا تو بہت سارے حضرات کو خدشات تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ سارے خدشات بحمد اللہ تعالی دفن ہوتے چلے گئے۔ اس پر میں زیادہ تو نہیں، آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنی بہت آسان۔ نمبر 1، ہمارا اس دفعہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام بقرہ عید کی چھٹیوں میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں 5 روزہ دورہ تحقیق المسائل تھا۔ اس کی اختتامی نشست میں کراچی کے حضرات نے مجھے بھی دعوت دی، میں بھی شریک ہوا۔ تو وہاں ایک طالب علم نے مجھے چٹ لکھی کہ جی آپ لوگ میڈیا استعمال کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں، ہمارے حضرات اس کو حرام کہتے ہیں، تو آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے جو جواب وہاں دیا تھا وہی آپ کو دیتا ہوں بڑے اختصار سے، آپ اہل علم ہیں، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نمبر 1، میرے سمیت سب علماء تصویر کے حرام ہونے پر متفق ہیں۔ میں بھی تصویر کو حرام کہتا ہوں، حلال اور جائز نہیں کہتا۔ نمبر 1، مجھ سمیت تمام علماء تصاویر کے حرام ہونے پر متفق ہیں۔ نمبر 2، مجھ سمیت تمام علماء بوقت ضرورت تصویر کے کھنچوانے پر بھی متفق ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ ضرورت کیا ہے؟ بس یہ ضرورت میں اختلاف ہے۔ جو ضرورت سمجھتا ہے وہ کھنچوا لیتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ نہیں کھنچواتا۔ اور یہ جو ضرورت ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادیات میں لڑائی منصوصات کی طرح نہیں کرتے، اہل علم کو اس کا فرق ضرور کرنا چاہیے۔ میرا خیال اتنی بات کافی ہے آپ کے لیے، میں بہت لمبی بات نہیں کر رہا، اتنی بات کافی ہے۔ دوسری بات سمجھیں، ایک اور موقع پر میں ایک بار کراچی کے ایک بہت بڑے جامعہ میں گیا جو تصویر کے قائل نہیں ہے، تخصص کے طلبہ میں بیٹھا ہوا تھا، متخصصین اکٹھے ہوئے، جی ہم نے سوال کرنے ہیں۔ میں نے کہا آپ شوق سے سوال کریں، اور جس شوق سے سوال کریں اسی شوق سے میرے جواب بھی سنیں۔ جب آپ مجھ پر سوال کرتے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ آپ نے میری بے ادبی کی ہے، اور جب میں جواب دیتا ہوں تو آپ اس کو کسی پر فٹ کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی بے ادبی ہو گئی ہے، یہ فلاں کے خلاف بات ہو گئی ہے۔ آپ میری بات کو میری رائے سمجھیں اور اس کو کسی کے خلاف نہ سمجھیں۔ اب ان تخصص کے طلباء نے پوچھا کہ یہ جو ویڈیو آپ بناتے ہیں، دینی خدمات کے لیے تصاویر بناتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے کہا آپ 3 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، تصویر کا حکم، 2 باتیں، تصویر کا حکم یہ منصوص ہے، اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن شدید ترین عذاب ہوگا تصویر بنوانے والے کو۔
اور یہ جو وعید عذاب کی ہوتی ہے یہ مکروہ پر نہیں حرام پر ہوتی ہے۔ اس کا معنی کہ تصویر کا حکم حرام یہ منسوخ ہے۔ نمبر 2، تصویر کی تعریف کہ تصویر کسے کہتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اب بعض لوگ متحرک کو ڈیجیٹل کو تصویر مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے، تو جو مانتے ہیں وہ حرام کہہ دیتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ حرام نہیں کہتے۔ تو تصویر کا حکم یہ منسوخ ہے، اور تصویر کی تعریف یہ مجتہد فی اجتہادی ہے۔ منسوخ کو منسوخ رکھو اور اجتہادی کو اجتہادی رکھو۔ اگر آپ تصویر کی ایک تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کو دوسرے پر مسلط نہ کرو۔ جب ہمارے امام کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، تو اپنے بارے میں رائے کیوں ہے مذہبنا ثواب لا یحتمل الخطا؟ امام کے بارے میں اب یحتمل الخطا کے قائل ہیں اور اپنے بارے میں یحتمل الخطا کے قائل نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو، لیکن کم از کم امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا نہ سمجھو، ان سے تھوڑا سا نیچے رہو تو انشاءاللہ پھر گنجائش نکل آئے گی۔ تیسری ایک اور بات سمجھیں، آزاد کشمیر ایک جگہ ہے عباس پور، وہاں میں اپنے مسلکی دورے پر تھا تو مسجد میں بیان تھا اور میرا میڈیا کیمرہ مین میرے ساتھ تھا۔ میڈیا ٹیم کا معنی 10 بندے نہیں ہوتے، کبھی ٹیم کا ایک بندہ ہوتا ہے پوری ٹیم ہوتی ہے۔ تو مجھے مسجد کے خطیب صاحب نے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ آج ہماری مسجد میں بیان کریں لیکن کیمرہ نہ لگائیں۔ میں نے پوچھا وجہ؟ کہتے ہمارے مسجد میں سال کی جماعت آئی ہے، جماعت والے احباب اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا اگر ان کو میں قائل کر لوں آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو اعتراض نہیں ہے۔ تو میں نے مسجد میں اپنے جو ساتھ لڑکا تھا میں نے کہا ابھی آپ کیمرہ فٹ کرو لیکن ابھی آن نہ کرو، ابھی اس کو بند رکھو۔ مجمع تھا، آگے جماعت کے احباب بیٹھ گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سال کی جماعت ہے تو آپ کی تشکیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی بیرون ملک۔ میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ ابھی تک ویزا نہیں لگا، اس لیے ہمیں رخ دیا ہے کام کرنے کا، جب ویزا لگ جائے گا تو ہم باہر چلے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا ویزے کے لیے جو آپ نے پاسپورٹ امبیسی بھجوایا ہے اس کے ساتھ کچھ تصاویر بھی تھیں یا بغیر تصاویر کے؟ کہا جی اضافی تصاویر بھی مانگتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ تصاویر حرام ہے؟ انہوں نے کہا جی علم میں ہے کہ حرام ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے تصویر کھنچوا کر امبیسی پاسپورٹ کے ساتھ کیوں بھجوائی ہے؟ انہوں نے کہا اگر یہ تصاویر نہ بنوائیں تو ویزا نہیں دیتے۔ میں نے کہا نہیں ویزا دیتے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہا جی بیرون نہیں جا سکیں گے۔ میں نے کہا بیرون نہ جاؤ، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تم پاکستان میں تھے تو بیرون کیوں نہیں گئے؟ آپ جواب دینا اللہ بیرون کے لیے ویزا چاہیے تھا، ویزا بغیر تصویر کے بنتا نہیں تھا، لگتا نہیں تھا، تصاویر حرام تھی، تو ہم تیرے دین کے لیے حرام کام کیسے کرتے؟ تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اب اس کا ان کے پاس تو جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا اب جو گزارش میں کرتا ہوں اس کو آپ سمجھیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے کام کے لیے تبلیغ والوں آپ بھی تصویر بناتے ہو اور دین کے کام کے لیے تصویر میں بھی بناتا ہوں۔ میری اور آپ کی تصویر میں کچھ فرق ہے۔ آپ پرنٹ تصویر بناتے ہو جو ایک جگہ پہ کھڑی رہتی ہے پرنٹ، اور وہ بھجواتے ہو سفارت خانہ۔ میں پرنٹ تصویر نہیں بنا رہا، میں ڈیجیٹل متحرک تصویر کیمرے کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور پرنٹڈ تصویر کو سب حرام کہتے ہیں، ڈیجیٹل کو کوئی حرام کہتا ہے اور کوئی نہیں کہتا۔ تو جس کی حرمت پر اتفاق ہو وہ بڑا حرام ہوتا ہے، اور جس کی حرمت میں اختلاف ہو وہ چھوٹا حرام ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں احوان البلیتین۔ میں بہت ساری باتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا کہ علماء کا اجتماع ہے، اس لیے ہم نے کئی بار کہا علماء کا اجتماع ہے تو علماء ہی آیا کریں، کسی اور ساتھی کو بات سمجھ نہ آئے تو گلہ نہ کریں۔ میں نے کہا ہماری تصویر حرام، آپ کی بھی حرام، لیکن آپ والی کی حرمت پر اتفاق ہے، ہماری والی کی حرمت پر اختلاف ہے۔ جہاں حرمت میں اتفاق ہو وہ سخت حرام ہوتا ہے، بڑا، اور جس پہ اختلاف ہو وہ چھوٹا حرام ہوتا ہے۔ تو حرام کام آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں،
آپ بڑا حرام کرتے ہیں اور میں چھوٹا حرام کرتا ہوں۔ پھر آپ کی تصویر سفارت خانہ پڑی رہتی ہے اور آپ انگلینڈ، امریکہ، یورپ باہر جاتے ہیں، اور میں سرگودہ رہتا ہوں، اپنی تصویر کو امریکہ، کینیڈا، یورپ، انگلینڈ بھجوا دیتا ہوں۔ تو کام تصویر سے آپ بھی لیتے ہیں اور میں بھی لیتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ آپ کی تصویر آرام کرتی ہے، آپ مشقت برداشت کرتے ہیں، اور میں خود آرام کرتا ہوں، تصویر کو مشقت برداشت کرتا ہوں، اس کو دوڑاتا ہوں۔ اور پھر آپ تصویر کھنچواتے ہیں، خود جاتے ہیں، ایک بندے کو ملتے ہیں، 2 کو ملتے ہیں، 3 کو ملتے ہیں، اور میں جب کھنچواتا ہوں تو صرف میری واٹس ایپ سروس سے 80,000 بندہ لیتا ہے تصویر، 1.25 لاکھ سے زیادہ فیس بک پہ لیتے ہیں، پھر گروپ در گروپ چلتی ہے۔ تو آپ تصویر کھنچوا کر ایک بندے کو دین کی بات بتاتے ہو، اور میں تصویر کے ذریعے ایک بندے لاکھ بندے کو بتاتا ہوں، تو آپ کا حرام بھی بڑا ہے، آپ متقی ہیں، میرا حرام بھی چھوٹا ہے، میں فاسق ہوں۔ تصویر سے آپ نے کم تھوڑا لیا ہے، آپ بہت نیک آدمی ہیں، میں نے زیادہ کام لیا ہے تو میں برا آدمی ہوں، آپ دائی ہیں اور میں شرارتی ہوں، یہ فرق مجھے آپ سمجھاؤ۔ میری عادت ہنسانے کی نہیں ہے، نہ میں آپ کو ہنسانا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی لطیفے سنا رہا ہوں، میں صرف آپ کے سامنے اپنی گفتگو عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہماری بات کو سمجھیں۔ یہ جو خسر پھسر ہے یہ ختم ہو، آپ اہل علم ہیں، آپ کو دیانت سے کام لینا چاہیے۔ علماء کی شان کے لائق یہ باتیں نہیں ہیں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اب اس کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں ایک بار کیا گزشتہ سال کی بات ہے، میرا سفر تھا ہانگ کانگ کا۔ ہانگ کانگ گیا تو میرا بیان تھا، اس بیان میں کیمرہ تھا، ایک ساتھی پاکستان کے تھے، اور وہ آئے نا، پاکستان میں ان کے شیخ ہیں حضرت شاہ عارف باللہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت میرے بھی شیخ ہیں، میں نے بھی جوتیاں سیدھی کی ہیں، پورے 40 دن میں نے حضرت کی خانقاہ میں گزارے ہیں۔ حضرت نے مجھے بھی اجازت دی ہے، مجھے نالائق کو بھی خلافت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو مجھ سے قبل ایک حضرت کے خلیفہ وہاں تشریف لے گئے، ان نے شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ پھر ان کا ایک مرید تھا، اس نے مجھ سے بات کی، مجھے اس نے کہا جی ہمارے حضرت تشریف لائے اور وہ منع کرتے ہیں ویڈیو نہ بناؤ، اور آپ بڑے اہتمام سے ویڈیو بناتے ہیں۔ میں نے کہا جن سے آپ نے بیعت کی ہے ان کی خصوصیت کیا ہے، آپ نے کیوں ان کی بیعت کی ہے؟ اس نے کہا جی وہ حضرت حکیم صاحب نے خلافت دی ہے تو اس لیے دیا نا کہ لوگوں کو بیعت کریں۔ میں نے کہا حضرت نے آپ کے علم ہے کہ مجھے بھی خلافت دی ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا خلیفہ ہونے میں تم دونوں برابر ہو گئے، وہ بھی خلیفہ میں بھی خلیفہ۔ وہ عالم ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا میں؟ کہتا جی عالم ہے۔ میں نے کہا خلیفہ دونوں ہیں، ایک عالم خلیفہ ایک غیر عالم خلیفہ، تو بجائے اس کے تو ان کی رائے مجھے بتاتا، تجھے چاہیے تھا کہ میری رائے ان کو بتاتا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری رائے ان کو بتاتا کہ جی آپ شدت سے مخالفت کرتے ہیں، آپ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں، اور فلاں کھنچواتے ہیں وہ بیت کے خلیفہ ہیں، وہ عالم بھی ہیں، تو جی آپ کی مانے یا ان کی مانے؟ اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو یہ نہیں کہتا میری رائے پہ چلو، میری رائے کو نقل کرو، میری رائے کو حجت سمجھو، میری بیعت کرو، میں نہیں کہتا، لیکن بات ضابطہ اور اصول کی ہونی چاہیے، اس سے نفع بہت ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی بات اس پہ کی ہے کہ ہم نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو اپنے مسلک کے لیے استعمال کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔